پروگرام رہتے کہ نہیں جائیں گے بھائی ہم ناپاک ہیں. یعنی مسلمان اس قدر گر گیا کہ وہ ناپاک رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتا. نماز پڑھے گا تو پاکی ناپاکی کا دھیان رکھے. نماز نہیں پڑھنا ہے تو پیٹ کسی کہیں بھی کھولو اور پیشاب کر دو. نہ استنجا کی ضرورت ہے نہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو نماز کی پابندی آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. فجر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے. ظاہر آپ 5 بجے صبح اٹھیں گے اور 5 بجے جب آپ اٹھیں گے تو رات میں جلدی سوئیں گے. اور جب رات میں جلدی سوئیں گے تو یہ فیس بک کی ریل دیکھنا کچھ کم کرنا پڑے گا. یہ یوٹیوب کی شارٹ دیکھنا کچھ کم کرنا. آٹومیٹک آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی اگر آپ نماز کی پابندی. تو نماز کا اور خواہشات کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ نے کہا کہ جو نماز کو برباد کرتے ہیں وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہ لوگ جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے سود کھانا, پیاز کھانا. اسلام کی نظر میں پیاز اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے پیاز کھانے والوں, اے سود کھانے والوں, اگر تم پیاز کھانا نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج عام بات ہے پیاز کھانا. مسلمان پیاز کھا بھی رہا ہے اور پیاز کھلا بھی رہا ہے. سب کا سیونگ اکاؤنٹ میں, سب کا بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے. کسی کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہے, کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے, کسی کے اکاؤنٹ میں 10,000 ہے. اور ہر 4 مہینے پر بینک کی پاس بک آپ جب اس کو کرائیں گے, رینیول کرائیں گے اس کو, تو آپ کی پاس بک بتائے گی کہ ہر 4 مہینے پر آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے. کتنے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں. ہر سیونگ اکاؤنٹ میں بیاج کا پیسہ آتا ہے. وہ پیسہ استعمال کرنے نہیں پڑتا. بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. حساب کیجیے اپنے بینک کا اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے کسی غریب کو, کسی ضرورت مند کو, کسی بیمار کے علاج میں, کسی قیدی کی رہائی میں, کسی بے قصور کے کیس میں اس کو خرچ کرنا. ثواب نہیں حاصل کرنا ہے, ثواب ملے گا بھی نہیں, بس پیسہ خرچ ہو جائے ہمارے استعمال میں, یہی اس کا صحیح استعمال ہے. اور کبھی بھی کسی کو قرضہ دیجیے تو مسئلہ یاد رکھیے, قرضے پر کوئی پروفٹ کمائیں گے تو وہ سود مانگے. ہمارے یہاں جو مکان لوگ کرائے پر دیتے ہیں نا, تو اس کی ایک شکل ہیوی ڈپازٹ کی. ہیوی ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ نے مجھ کو 1 لاکھ روپیہ دیا یا 5 لاکھ روپیہ دیا, میں نے اپنا مکان آپ کو دے دیا. اب آپ میرے مکان میں رہ رہے ہیں 5 سال 10 سال جتنے دن میں رہ رہے ہیں. پھر آپ جب واپس جانے لگے میں نے آپ کو 5 لاکھ روپیہ واپس دیا. ایسے دیکھ کے لگ رہا ہے کیا حرج کی بات ہے. مکان مالک کو اکٹھے اتنی بڑی رقم مل گئی اور اس کو کرایہ بھی نہیں دینا ہے, مکان مل گیا. اس میں غلط یہ ہے کہ آپ نے جو 5 لاکھ روپیہ ہیوی ڈپازٹ کے طور پہ مکان مالک کو دیا, آپ مکان خرید تو نہیں رہے, تو یہ بزنس تو نہیں ہو رہا. آپ کرایہ بھی نہیں دے رہے تو کرایہ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں, اور قرضہ دے کر کے آپ بینیفٹ کیا لے رہے ہیں کہ آپ اس کے مکان میں رہے. تو قرضے پر کسی بھی طریقے کا پروفٹ لینا شریعت میں حرام ہے بھائیو, سود ہے پیاز. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا, وہ ٹال مٹول کر رہا تھا, نہیں لوٹا رہا تھا. امام صاحب ایک دن دوپہر میں اس کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آیا, ارے امام صاحب آپ آ گئے. ہاں بھائی میرا پیسہ لیا, کب تو لیا. اس نے کہا امام صاحب اندر چلے آئیے, کھجوروں کا پیڑ ہے, گرمی کا موسم ہے, میرے پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیجیے, ٹھنڈا پانی لاتا ہوں, پانی پی لیجیے, کھجور کھا لیجیے, اس کے بعد پیسے کی بات کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اے میرے بھائی, اگر میں مہمان بن کر کے آتا, تیرے گھر پانی بھی پیتا, تیری کھجور بھی کھاتا, تیرے پیڑ کے نیچے بھی بیٹھتا. مسئلہ یہ ہے میں قرضہ واپس لینے آیا ہوں, اور اسلام کے اندر قرضے کے اوپر کوئی پروفٹ لینا جائز نہیں ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت تیرے پیڑ کے نیچے بیٹھوں, تیرا ٹھنڈا پانی پیوں, تیری کھجور کھاؤں. مجھے ڈر ہے کہ یہ بھی سود اور پیاز میں شامل نہ ہو جائے. آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کی دور میں اندھا ہو چکا ہے. آن لائن جوا کھیلنے میں مسلمان آگے ہو رہا ہے, سٹے بازی کے کھیل میں مسلمان آگے ہو رہا ہے, سود اور پیاز کے کھیل میں مسلمان آگے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے
فرماتے ہیں یاتی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ تو سود اور پیاز اور جوئے سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچاؤ، یہ جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اب ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، 11 بجے۔ جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور بہت خطرناک عمل زنا کاری، بدکاری کرنا،